رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد آج ماہ ذی الحج 1443 ہجری کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج کا دن یوم الحج ہے۔ دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے سے آئے ہوئے عاشق اور محب میدان عرفات میں آج جمع ہے۔ میدان عرفات میں ظہر سے لے کر مغرب تک پہنچ جانا یہ حج کہلاتا ہے۔ آج کا دن حج کا دن ہے۔ کل کا جو دن آ رہا ہے وہ تکبیر تشریق کا دن ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی اور یہ 13 ذی الحج کی عصر تک رہے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر اگلا دن قربانی کا دن ہے۔ حج، تکبیر تشریق اور قربانی یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جو آیہ مبارکہ آپ نے سنی اس کے آخری کلمات یہ ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ اللہ کس کو دوست بناتا ہے؟ وہ کس کو اپنا خلیل بناتا ہے؟ وہ کس پر اپنی عنایت بے غایت کرتا ہے؟ ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کہ ابراہیم نے ہر قربانی دی۔ مشکل سے مشکل امتحان میں ان کے قدموں میں لرزش نہیں آنی پائی۔ سخت ترین مطالبے ان سے ہوئے، انہوں نے ہر مطالبے کو پورا کیا، ہر حکم کو بجا لائے جو ہر قربانی میں پیش ہوگا۔ جو امتحان کی شدائد سے نہیں گھبرائے گا، جو ہر حکم کی تعمیل کرے گا تو اسی کو خلیل بنایا جائے گا۔ اذ قال له ربه اسلم، فرمایا خلیل اس لیے بنایا ہے کہ جب بھی اس کے پروردگار نے کہا کہ ابراہیم اپنی گردن رکھ، ہمارا حکم مان، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کے آگے اپنی گردن رکھ چکا ہوں۔ میں اپنی گردن رب العالمین کے آگے رکھ چکا ہوں۔ جس نے ہر حکم کی تعمیل کی ہو، ہر قربانی کے لیے آگے بڑھا ہو، تو اس کو خلیل نہیں تو کس کو خلیل بنایا جائے گا؟ اب کیا قربانیاں دی انہوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں عراق یہ عراق نہیں تھا جو آج نقشے پر ہے۔ اس زمانے میں ایران، افغانستان یہ سارا عراق تھا، بہت بڑا ملک۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں آنکھ کھولی، کفر و شرک کا گہوارہ، گناہوں اور برائیوں کا دلدل، اس دلدل میں اور گناہوں کے اس سمندر میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے خلیل ابراہیم کو بچپن میں ہی رشد و ہدایت عطا کر دیا تھا، ہم نے ان میں ایسی صلاحیت رکھ دی تھی بچپن میں ہی، کم عمری میں ہی، کہ وہ جانتے تھے کہ کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم میں حق و باطل کی پہچان رکھ دی تھی کہ وہ پہچان لیا کرتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ انہوں نے دعوت حق کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ یہ بت پرستیوں کا گھرانہ تھا۔ آزر، قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لیتا ہے۔ نسب والے علماء، تاریخ والے علماء وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے۔ قرآن کریم نے جو آزر ان کا والد بتایا ہے تو آزر چچا تھے، انہوں نے تربیت کی تھی، انہوں نے پرورش کی تھی، اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی گئی، اور چچا پر باپ کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے یہ چچا تھے، یہ بت پرست تھے، بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت بناتے بھی تھے اور بت فروخت بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے اس چچا کو سمجھایا اور کہا کہ میرے باپ یہ کیا کرتے ہو، کن گمراہی میں پڑے ہو، بت بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اس کے اعضاء بناتے ہو، پھر کہتے ہو کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ ہماری مشکلات دور کرتا ہے، یہ جنگوں میں ہمیں فتح و نصرت دیتا ہے، یہ ہم سے قحط سالی اور بھوک کو دور کرتا ہے۔ فرمایا میرے چچا، جو تم ان کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہو، ان بتوں کے بارے میں، ان کو تم نے اپنا خدا بنایا ہے، یہ خدا نہیں ہے، تم صحیح راستہ بھول گئے ہو، صحیح راستے سے بھٹک گئے ہو، نہ یہ تمہاری فریاد سنتے ہیں، نہ یہ تمہارے نقصان کو دور کرتے ہیں، یہ تمہارے کسی نفع اور نقصان پر قادر نہیں ہے، جو قادر ہے اس کا پتہ میں بتاتا ہوں۔ انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس آیا ہے پتہ، میرے پاس آیا ہے علم کہ کون پروردگار ہے اور کون خالق اور کون اللہ ہے۔ آزر نے کہا کہ باز آ جاؤ، میرے ان خداؤں کے بارے میں ایک لفظ سننا بھی میں گوارا نہیں کرتا، اور اگر باز نہیں آؤ گے تو میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ آزر نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہو گیا ہے، ان کے بارے میں یہ تو کیا کہتا ہے، لا ارجمنک اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، اتنا دور چلے جاؤ کہ تیری صورت شکل مجھے نظر نہ آئے۔ یہ دھمکی دی
ابراہیم علیہ السلام کو کہ مار مار کر ہلاک کر دوں گا، پتھر سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ اللہ نے رشد و ہدایت عطا کی تھی، سمجھ عطا کی تھی، معاملہ فہمی سے نوازا تھا کہ اب کیا کریں۔ ایک طرف باپ کا احترام و ادب ہے، دوسری طرف ادائے فرض، ایک طرف والد ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے۔ اب کیا کریں ابراہیم علیہ السلام؟ جو تلخی باپ نے اختیار کی ہے وہی تلخی حضرت ابراہیم بھی اختیار کر لے۔ جو کڑوی گفتگو باپ کر رہا ہے وہی کڑوی گفتگو بیٹا بھی کرے۔ جو رویہ باپ نے اختیار کیا وہی رویہ بیٹے بھی اختیار کر لے۔ نہیں، جلیل المرتبت پیغمبر کے، جلیل القدر نبی کے شایان شان جو مرتبہ تھا آپ نے اسی کے مطابق عمل کیا، اور بہت نرمی سے، اخلاق کریمانہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے باپ کہتے ہو کہ چلے جاؤ گھر سے، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، دور چلے جاؤ مجھ سے، تمہیں نہ دیکھوں میں تو میں گھر سے چلا جاتا ہوں، میں اس گھر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ قربانی کس کی ہے؟ خلیل اللہ کی۔ باپ کے ساتھ تلخی کی، باپ کے ساتھ کڑوی گفتگو کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک۔ نوجوانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جوانی میں، جوش میں ماں باپ کے ساتھ تلخ گفتگو نہ کر بیٹھنا۔ اپنے آگے ابراہیم خلیل اللہ کا اسوہ حسنہ رکھو، ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ اپنے آگے رکھو۔ باپ کہتا ہے لا رجمنکا، میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ باپ کہتا ہے میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کریمانہ اخلاق سے، نرم گفتگو سے، نرم لہجے سے فرمایا سلام علیک۔ میرے باپ اگر چاہتے ہو کہ میں گھر چھوڑ دوں تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، اور گھر چھوڑ کے کیا کروں گا؟ کھوسوں گا باپ کو، شکوے شکایتیں کروں گا باپ کی؟ فرمایا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ گھر چھوڑ کر چلے جانے کے بعد جب بھی میرے پروردگار سے میری تنہائیاں ہوں گی، جب بھی خلوتیں ہوں گی، جب بھی میری دعائیں اور مناجات ہوگی، میں آپ کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے تیری مغفرت کے لیے، عذاب سے نجات کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ ہے خلیل اللہ کا اسوہ حسنہ۔ اولاد کو باپ کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم یہ باتیں ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو چھوڑ دیا، اب پوری برادری اور قوم کو رائے حق سکھا رہے، سمجھا رہے۔ اب تک گھر میں تھے، اب اپنی برادری اور اپنی قوم کے نوجوانوں اور بزرگوں سے کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ میری قوم کے بزرگوں، میری قوم کے نوجوانوں، یہ تو بتاؤ یہ بڑے بڑے مجسمے جو تم نے بنائے ہیں یہ کس کام اور کس غرض کے لیے ہیں؟
کیا یہ تمہاری دعوت اور تمہاری پکار سنتے ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ یہ تمہاری پکار تمہاری فریاد سنتے ہیں، یہ تمہیں نفع دیتے ہیں، یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ جوانوں نے بزرگوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت اور بندگی کرتے پایا ہے، ہمارے باپ دادا انہی کی بندگی اور عبادت کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، کان کھول کر یہ بات سن لو کہ یہ سب میرے دشمن اور مخالف ہیں، اور یہ جو میرا بگاڑ سکتے ہیں اپنی حسرت یہ نکال لیں۔ فرمایا یہ سب میرے دشمن۔ کون ہے دوست میرا؟ اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میرا دوست، میرا معبود، میرا رب، میرا الہ رب العالمین ہے۔ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، والذی هو یطعمنی، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بستر علالت پر آ جاتا ہوں تو شفا دے کے بستر مرض سے اٹھاتا بھی وہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، میرا پروردگار وہ ہے۔ فرمایا تم نے جو بنائے ہیں میں ان سب کا علاج کروں گا۔ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، وقت آئے گا میں ان سب کا علاج کروں گا۔ وقت آیا، شہر خالی ہو گیا، آپ مندر میں گئے اور تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ شام کو لوگ آئے، پجاری آئے، مذہبی پیشوا آئے، آگ بگولا ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، کس نے کیا یہ؟ فرمائے اس بڑے سے پوچھو، جس کے کندھے پہ کھلاڑا ہے اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ فرمائے یہی میں تمہارے منہ سے کھلوانا چاہتا تھا، یہی تمہارے منہ سے کھلوانا چاہتا تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ گونگے ہیں، اور جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہو جائے یہ گونگے بہرے ہیں، نہ یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں اور نہ تمہاری مشکلوں کو دور کرتے ہیں۔ بات نمرود تک، بادشاہ تک پہنچ گئی۔ نمرود اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، جو عراق کا بادشاہ ہوتا اس کو نمرود کہتے تھے۔ پاکستان کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں۔ صدر نام اس کا کچھ بھی ہو اس کو صدر کہا جاتا ہے۔ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش ہو گئے۔ اللہ نے خلیل کس کو بنایا؟ ایسے جری اور دلیر کو بنایا ہے، ایسے ہمت اور حوصلے والے کو۔ اللہ کمزوروں کو، ڈرپوکوں کو اپنا خلیل نہیں بناتا کہ ڈرپوکوں کو اپنا دوست بنائے۔ خوف اور ہراس میں آنے والوں کو بنائے۔ نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں۔ نمرود نے کہا نوجوان کس کو اللہ مانتے ہو؟ اس زمانے میں بادشاہ بھی خدا ہوتے تھے، بت بھی خدا اور بادشاہ بھی اللہ۔ بادشاہ کو بھی سجدے ہوتے تھے، اس کو بھی اللہ کا درجہ ملتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کس کو اللہ مانتے ہو؟ اپنے اللہ کی کوئی ایسی خوبی بتا کہ تیرے اللہ کے اندر ہو اور میرے اندر نہ ہو۔ ایسی خوبی کوئی بتا اپنے اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو میں اللہ مانتا ہوں اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرا اللہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔
نمرود نے کہا یہ خوبی تو میرے اندر بھی ہے، مجھے کیوں اللہ نہیں مانتا ہے؟ میں بھی تو مردہ زندہ کرتا ہوں، زندوں کو موت دیتا ہوں۔ اس نے بے گناہ آدمی کو بلایا، جلاد کو حکم دیا اس کی گردن اتار دو۔ کہا دیکھ موت دی نہیں دی، گناہگار کو طلب کیا جس پر پھانسی کا حکم ہو چکا تھا، اسے رہا کر دیا۔ کہا دیکھ اس پر موت کا حکم ہو چکا تھا، میں نے اسے رہا کر دیا۔ موت و حیات تو میں بھی دیتا ہوں، اگر تیرا اللہ موت و حیات دیتا ہے اس لیے تو اس کو اللہ مانتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، پھر مجھے کیوں اللہ نہیں مانتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میں اپنا پروردگار اس کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اللہ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے۔ سورج کو نکال، اللہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سننی تھی کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا کافر۔ ابراہیم علیہ السلام کا منہ تکتا رہ گیا کہ کیا جواب دوں، اب کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اب طاقت کے استعمال پہ اتر آئے، اب اعلان ہو گیا بادشاہ کی طرف سے تمام رعایا کو کہ بہت بڑا احاطہ بناؤ، بہت بڑی چار دیواری بناؤ اور اس میں آگ جلاؤ اور ابراہیم کو شعلوں کے اندر ڈال دو، نام و نشانی اس کا مٹ جائے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، کوئی پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، آس پاس کی چیزیں جھلسنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ آپ نے کوئی معافی کی درخواست نہیں کی کہ آئندہ میں کوئی بات نہیں کروں گا حکومت کے خلاف، کوئی بات اپنے نبوت اور دعوت کی نہیں کروں گا۔ آپ نے چھلانگ لگا دی اس آگ میں اور اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلامن علی ابراہیم، اے آگ سرد ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم پر۔ آگ میں جلانے کی تاثیر جس نے پیدا کی اسی نے آگ سے یہ تاثیر نکال دی۔ آگ کے شعلے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام انہی شعلوں میں ٹھہل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر عراق بھی چھوڑ دیا اور مصر آئے، مصر چھوڑ دیا، فلسطین آئے، فلسطین سے پھر اپنے ایک بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا اور وہاں سے دعوت حق کو پہلایا۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو فلسطین میں رکھا، انہوں نے فلسطین میں دعوت حق کو عام کیا اور مکے میں حضرت اسماعیل نے دعوت حق کا پیغام پہنچایا۔ یہ سب برکات ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح مبارکہ پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ہمیں حکم ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ یا اللہ ہمارے نبی پر ایسی رحمتیں نازل کر جیسی رحمتیں تو نے ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے گھرانے پہ اتاری تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔